ابنا کے اسما کے متعلق، ان کے بیٹوں کے ناموں کے متعلق، ان سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کوئی حدیث پیش کریں. دیکھیں اگر کسی شخص کا نام، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اگر کسی شخص کا نام حسن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام حسن مراکش کے کنگ کی وجہ سے حسن ہے. اگر کسی شخص کا نام عمر ہے، آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ اس نے عمر کی وجہ سے عمر رکھا ہے؟ ہو سکے اور بھی عمر تھے نا وہاں، صحابہ صرف عمر بن الخطاب نہیں تھا، بہت سارے عمر تھے. آپ ہمیں حدیث پیش کریں کہ اپنے بیٹے کا نام امیر المؤمنین علیہ السلام نے رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام میں جو نام ہمیں ملتے ہیں وہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں. تو فضل ہمدرد اور اسی کا ایک بیلی، اس کا یار امریکہ میں بیٹھا ہوا اللہ یاری، وہ کہتا ہے کہ یہ نام حضرت علی نے خود نے رکھے، حسن اللہ یاری کہتا ہے. اور جو شخص دوسرا ہے فضل ہمدرد، جو دراصل شیعہ ہے، صحابہ کرام کا بغض اس کے دل میں ہے لیکن ظاہر کرنے کے طریقے تھوڑے سے اس کے اور ہیں. وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی، یہ عرب کے اندر حضرت علی نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نام رکھا، اور ابو بکر نام رکھا، اس کے اور صحابہ کے نام تھے. یعنی حالانکہ چلو ایک دلیل اس کو شیعہ کتاب سے ملی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ دو دلیل ان کو پاس نہیں، وہ بھی شیعہ نے گھڑا ہے اس کو. اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے بارے میں کچھ ملا نہیں تو لہذا وہ گھڑ نہیں سکے، انہوں نے یہ گھڑا کہ یہ عرب کا رواج تھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے تو دو حوالے صرف دوں گا، اور بہت سارے حوالے ہیں، مناقب آل ابی طالب اور بہت ساری کتابیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ مقتل الحسین کتاب ہے شیعہ کی، اس کا صفحہ نمبر 263 ہے. دیکھیے گا، حضرت امام علی مقام کے بیٹوں کے نام اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹا کو سنیے گا ذرا. خرج ابو بکر بن امیر المؤمنین علیہ السلام اسم محمد قتلہ زہر بن دخ. نکلے ابو بکر بن امیر المؤمنین. اب کنیت ہے، میں اس کا جواب دوں گا، یہ کنیت ہے، لیکن پہلے جیسا غور کیجئے گا. دوسرا کہتا ہے یہ مولا علی نام نہیں رکھے. چلو مولا علی نام نہیں رکھے مان لیتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کا نام اگر کوئی یزید رکھ دے، کوئی دوسرا رکھ دے، آپ کا خالو رکھ دے، ماموں رکھ دے، چاچا رکھ دے، بیوی رکھ دے، تو بدلے گا کہ نہیں؟ تو اگر یہ معاذ اللہ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نام نہیں رکھے، کس نے رکھے؟ پہلی بات تو یہ دلیل دینی پڑے گی. والد ہی نام رکھتا، عرف ہے، یہ عرف سے ہٹ کے بات کرنے پر دلیل چاہیے. عرفاً جو عرف ہو اس پر دلیل نہیں چاہیے. باپ ہی نام رکھتا ہے یا دادا رکھتا ہے. تو ایک تو یہ ہو. دوسرا دیکھیے گا، خرج ابو بکر ابن حسن ابن امیر المؤمنین وهو عبداللہ الاکبر. نکلے ابو بکر بن حسن بن امیر المؤمنین. یعنی یہ دیکھیے گا، ابو بکر بن حسن یعنی امام حسن کے بیٹے ابو بکر، دیکھیے گا، اور ان کا وہ ابو عبداللہ، بڑے عبداللہ ہے. یہ بھی کنیت، چلو کنیت مان لیتے ہیں ہم، کنیت مان کے چلتے ہیں، یہ کنیت ہے. تو کنیت بھی ابو بکر، یہ تو بڑی بات ہو گئی یار. نام سے کنیت، کیونکہ نام تو کسی نے عرب کے رواج پر رکھ دیا، کنیت رکھی ہوگی بیٹوں کے نام پر. کسی بیٹے کا نام ہوگا بکر، اس کے نام سے ابو بکر کنیت بنے گی. تو آپ کو بیٹے کا نام ثابت کرنے کا، ابو بکر بیٹا، کون سا بکر بیٹا جس کی وجہ سے مولا علی کے بیٹے کی کنیت ابو بکر پڑی، بتائیں وہ نام کون سا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بعد میں کروں گا، پہلے ہم دوسری بات طرف چلتے ہیں. یہ میرے سامنے کشف الغمہ کی جلد اول صفحہ نمبر 60 پہ ہے. یہ مولا علی کے بیٹے حسن، حسین، محمد اکبر، عبید اللہ، ابو بکر والعباس. یہاں پر نام کنیت کے طور پر نام نہیں رکھے، بلکہ صرف واضح طور پر نام کے طور پر اس کو ذکر کیا، کنیت ذکر نہیں کی کہ یہ کنیت ہے، یہ نہیں بات کی یہاں پر کشف الغمہ. یہ دیکھیے گا، عثمان و جعفر و عبداللہ و محمد الاصغر و یحییٰ و عون و عمر و محمد الاوسط. یہ کہ عمر بھی نام ہے، عثمان بھی نام ہے، ابو بکر بھی نام ہے. یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے شہزادوں کے نام ہیں. شیعہ کی دوسری کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کشف الغمہ کا جلد 2 صفحہ نمبر 60. اب میرا سوال یہ ہے، چلے یہ مانتے ہیں کہ جی اب یہ کنیتیں ہیں یا یہ عرب کے رواج تھے، تو یہ کوئی عرب کے رواج کے طور پر امیر المؤمنین حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کا دور، اس دور میں نام نہیں تھے. یہ نام تینوں خلفاء کے گزرنے کے بعد کے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے، اگر یہ نام اس دور کے عرف کے تھے، اس دور کے عرف کی ایک نام یزید بھی ہے. نہیں تو آپ جا کر کتابیں پڑھو کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کتنے نام کے یزید بن سائب وغیرہ کتنے تھے. تو
تو اب ہمت کرو، سارے شیعہ ہمت کرو، اپنے بیٹے کسی کا نام یزید رکھو اور کہو میں نے یہ نام یزید بن معاویہ کے نام پر نہیں رکھا بلکہ یزید بن صاحب کے نام پر رکھا اور فلاں صحابی کے نام پر رکھا جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل تھے۔ رکھو نام، کیونکہ وہ بھی عرف تھا، یزید نام رکھنا بھی عرف تھا۔ یزید نام کیوں نہیں رکھے گئے؟ چلو تمہارے نزدیک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام اچھا نہیں تم سمجھتے، معاویہ نام اچھا نہیں سمجھتے، چلو رکھو اپنے بیٹوں کے نام معاویہ، کیونکہ معاویہ بن حکم اور بہت سارے صحابہ کے نام معاویہ تھے، تابعین کے نام معاویہ تھے، لشکر میں مولا علی اور امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے لشکروں میں لوگ تھے جن کے نام معاویہ تھے۔ چلو رکھو اپنے بچوں کے نام معاویہ، کیونکہ عرف تھا۔ چلو آؤ آگے چلو، ابو سفیان نام رکھو، سفیان نام رکھو۔ حضرت سفیان ثوری تو امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، سفیان بن عیینہ بھی شاگرد، چلو ان کی نسبت سے نام رکھو اپنے بچوں کے، سفیان نام رکھو۔ نہیں رکھتے تم، کیوں؟ تمہیں عرف یہاں یاد نہیں آتا؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہے، تم اپنے دماغوں میں ایک تصور لیے بیٹھے ہو کہ ہم نے ان کے نام اس وجہ سے نہیں رکھنے، فوراً خیال آتا ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ تمہارے نزدیک ظلم کیے ہیں، معاذ اللہ تمہارے نزدیک خلافت چینی ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جتنا بھی عرف تھا، کیونکہ معروف تو یہی ہے، کوئی خلیفہ کے نام، کوئی بڑا نام وزیر اعظم بن جائے تو 100 لوگوں کے نام چھوٹے اسی نام سے ہوں، لوگ جب پہلے نام سنیں گے تو ذہن اسی کی طرف جائے گا، متبادر ذہن وہی ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل عقل و فہم سے دور باتیں ہیں، صرف نام ماننے کی ضد ہے، کیونکہ اس سے ان کا ایمان بھی ثابت ہوتا ہے، ان کی محبت بھی اہل بیت سے ثابت ہوتی ہے، اہل بیت کی ان سے محبت ثابت ہوتی ہے، لہذا یہ ماننا نہیں ہے۔ اس لیے اس کی یہ توجیحات اور ایسی عقل و فہم سے دور توجیحات بیان کی جاتی ہیں۔ تو عرف کے اندر اگر یہ نام اس وقت رکھے جاتے تھے جب ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کا دور تھا، تو اس کے بعد جب ان کے معاذ اللہ تمہارے نزدیک اہل بیت پہ مظالم ہیں تو اہل بیت کے افراد نے پھر یہ نام کیوں رکھے؟ میں نے جیسے پہلے کہا یزید نام بھی معروف تھا عرب کے اندر، معاویہ نام بھی معروف ہے، ابو سفیان بھی معروف ہے، اور بہت سارے نام معروف ہیں، لکھو نام سب یہ، کیونکہ تم یہ کہو کہ یہ تو میں اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں اس نام کے لوگ تھے۔ تم کو یہ بات کیوں یاد نہیں آتی؟ کیونکہ تمہارے ذہن میں فوراً ان ناموں سے غالب ان کے جو بڑے نام ہیں وہ بڑی شخصیات ہیں وہ آئیں گی، یعنی جو تاریخ میں جن کے نام لکھے ہیں، مثلا یزید پلید، جب کوئی یزید نام رکھے گا تو فوراً اس کا ذہن یزید پلید کی طرف ہی جائے گا۔ کوئی لاکھ کہے میرا نام، میں یزید کے نام پر نام نہیں رکھ رہا، لیکن ہمارے اہل سنت میں بھی یزید نام رکھنا مناسب نہیں، درست نہیں، بالکل غلط ہے۔ لیکن اسی طرح جب نام رکھا جاتا ہے تو اس نام کے جو بہت زیادہ مشہور لوگ ہوتے ہیں ذہن اسی کی طرف جاتے ہیں، یہ عرف ہے۔ یہ جو باتیں تم فضل ہمدرد اور اللہ یاری کر رہے ہو نا، یہ بالکل عقل و فہم سے دور باتیں ہیں، اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ صرف تم نے صحابہ کی راہ بھونکنا ہے، بس اس کے تم بہانے تلاش کرتے ہو۔ یہاں پر قابل غور نقطہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ نام تبدیل کر دیتے تھے جب کوئی برا نام آپ کے سامنے آتا تھا۔ تو بتاؤ اے اللہ یاری، اگر مولا علی نے یہ نام نہیں رکھے تو جب مولا علی کے سامنے یہ نام آئے تو آپ نے بدلے کیوں نہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کے نام برقرار کیوں رکھے؟ اگر ان کو شیخین کریمین سے بغض تھا، اگر وہ شیخین کریمین سے معاذ اللہ ان کافر سمجھتے تھے، حضرت عثمان غنی کافر سمجھتے تھے، اپنے بیٹوں کے نام یہ کیوں رکھے؟ اور اللہ یاری کہ میں جہالت کا اندازہ لگائیں، یہ کہتے ہیں عمر اور عمر تھا، آپ کی کتابوں میں عمر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں واو کفر، یہ ایسا جاہل انسان ہے، یہ ضدی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ عمر اور عمر کے فرق کے لیے دنیا جہان کے جتنے کاتب عربی ڈھونڈ لو، وہ آج بھی تمہیں کہیں گے، شروع سے یہی کہیں گے کہ واو عمر اور عمر میں فرق کے لیے گائی جاتی ہے، کیونکہ پہلے اعراب نہیں لگتے تھے، اعراب لگنے بعد میں شروع ہوئے، تو لہذا عمر اور عمر میں فرق کے لیے واو لکھی جاتی تھی۔ تو لہذا یہ بالکل عقل، فہم، شعور اور علم سے دور کی باتیں ہیں، صرف ضد اور عناد اور تعصب ہے۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔